ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى في موضع آخر قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى في سورة البقرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنایا اور صحیح دین پر چلنے والا بنایا اور ہر طرح کے کفر و ضلالت سے ہم سب کو محفوظ رکھا. باب ہوا کا نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبی کی لطفات اور اسلام حاضر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں اور دوستو، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے شفاعت کا بیان. شفاعت کا بیان، شفاعت کا اسلامی تصور اور شفاعت کا غیر اسلامی تصور، یہ آج کے درس کا موضوع ہے. سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں. شفاعت یہ شفعن کا مصدر ہے. شفاعت یہ عربی کا لفظ ہے، کلمہ ہے، اور اس کا مصدر شفعن ہے. شفعن سے شین فی عین، اسی سے یہ شفاعت نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، یعنی جفت بنانا. شفاعت یہ لغوی معنی ہے. ڈکشنری میں اگر آپ شفاعت کا معنی دیکھنے جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ شفاعت کہا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، یعنی جفت بنانا. ایک ہے اس کے ساتھ ملے کر دیا تو یہ تاک نہیں رہا گیا، کیا ہو گیا؟ جفت ہو گیا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں جوس. جوس ہو گیا، وہ جوس نہیں جو ہم لوگ پیتے ہیں، جوس ہو گیا، جفت. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں شفاعت. شفاعت کا مطلب ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا. سفارش میں سفارش کرنے والا چونکہ حاجت مند کا جوڑ بن جاتا ہے، اس لیے اسے عربی میں شفیع کہتے ہیں. یہ تھوڑے سے اصطلاحات ہیں، آپ لوگ اس کو ذہن رکھیے گا کہ جو باتیں آئیں گی وہ شفیع، مشفوع، شفاعت اس طرح کے الفاظ میں آئیں گے. اگر آپ ابھی سے نہیں اس کو سمجھے رہیں گے تو بعد میں سمجھنے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو دقت ہوگی. تو شفیع کس کو بولتے ہیں کہ کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا.
کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، یا دوسرے لفظوں میں یوں آپ کہیں سفارش کرنا۔ سفارش میں سفارش کرنے والا چونکہ حاجت مند کا جوڑ بن جاتا ہے، اس لیے اسے عربی میں شفیع کہتے ہیں۔ تو یہ ہے شفیع، یعنی شفاعت کرنے والا۔ اور جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے اسے مشفوع کہا جاتا ہے۔ مشفوع، میم شین فے واو عین، مشفوع۔ شفیع میں شین فے یہ عین، شفیع۔ شفیع، شفیع مانے سفارش کرنے والا، مشفوع مانے جس کی سفارش کی جائے اس کو بولتے ہیں مشفوع۔ شریعت میں شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ڈکشنری کا معنی، یہ جو ابھی آپ نے سمجھا یہ لغت اور ڈکشنری میں اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شرع میں قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو کیا بولتے ہیں؟ شفاعت۔ اس کو بولتے ہیں شفاعت۔ قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت، ایک گنہگار آدمی ہے، اس کی گرفت ہو گئی، حساب و کتاب ہونے لگا، اس کی گرفت ہو گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے کیونکہ یہ فلاں فلاں گناہ کیے ہوئے ہے، گنہگار آدمی۔ تو اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور معاف کر دے، فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے سفارش کر دے کہ اے اللہ تو، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس نے اور بہت سارے خیر کے کام کیے ہیں، یہ انسان ہونے کے ناطے سے اس سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور معاف کر دے۔ تو کوئی یا تو فرشتہ یہ سفارش کرے، شفاعت کرے، یا کوئی نبی سفارش یا شفاعت کرے گا، یا کوئی ولی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہوگا، پکا سچا مسلمان ہوگا، وہ سفارش اور شفاعت کرے گا۔ تو اسے شفاعت کہا جاتا ہے، اس کو شریعت میں شفاعت کہا جاتا ہے۔ سفارش کی ابتدا رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوئی۔ سب سے پہلے سفارش یا شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اس کی شفاعت کی ابتدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی شروعات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اصل میں شفاعت کی 6 قسمیں ہیں۔ شفاعت کی جو ہے آپ یہ بھی جاننا بھی، شفاعت کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، یعنی شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ، اور نمبر 2 الشفاعت لدخول الجنہ، الشفاعت لدخول الجنہ، جنت میں داخلے کی سفارش، جنت میں داخلے کی سفارش۔ تیسری قسم ہے الشفاعت لاصحاب الاعراف، اصحاب اعراف کے لیے سفارش، یہ تیسری قسم ہے شفاعت کی۔ اور چوتھی قسم ہے الشفاعت لأہل الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ کیے ہیں، جن سے گناہ ہوئے ہیں، ان کے حق میں سفارش، کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے سفارش، یہ چوتھی قسم ہے شفاعت کی۔ پانچویں قسم ہے الشفاعت لرفع الدرجات فی الجنہ، جنت میں بلندی درجات کے لیے سفارش،
نیچے درجے میں تھا، کسی نبی نے کسی نے سفارش کر دیا تو اس کو اس نیچے درجے سے اونچے درجے میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرما دیا۔ تو یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹی اور آخری جو قسم ہے شفاعت کی وہ ہے الشفاعۃ لتخفیف العذاب فی النار۔ الشفاعۃ لتخفیف العذاب فی النار، یعنی جہنم میں تخفیف عذاب کے لیے سفارش کرنا۔ کوئی بندہ ہے جہنم میں چلا گیا ہے اور عذاب اس کو بہت سخت ہو رہی ہے، تو کوئی مومن یا نبی یا کوئی اور اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اور تھوڑے بہت اعمال ہیں اچھے، جہنم میں تو بہرحال اپنے غلطی سے آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو عذاب ہو رہا ہے سخت ترین، اس میں کچھ تخفیف کر دے۔ تو یہ چھٹی قسم ہے شفاعت کی۔ تو ان تمام شفاعت کی ابتدا سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی، جسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد دیگر انبیاء، صلحاء اور اولیاء کی سفارشات شروع ہوگی۔ سب سے پہلے سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سارے انسانوں کے لیے جو میدان محشر میں موجود ہوں گے، چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم، کوئی بھی اللہ رب العالمین اس قسم کے شفاعت سے ہمیں ہمکنار فرمانا۔ شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ شفاعت کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت ساری غلطیاں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عام طور پر شفاعت کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، لہذا اگر ہم کسی صالح اور ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور اسے راضی کر لیں تو وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کر کے ہمیں ضرور بخشوا لے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ عام طور سے لوگوں کا ماننا ہے۔ جو شفاعت آج کل مسلمانوں میں یہی شفاعت کا تصور، یہی شفاعت کا تصور آج کل کے زمانے کے مسلمانوں میں، سب مسلمانوں میں نہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صحیح تصور اسلامی تصور رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اس طرح کی کہ شفاعت کا تصور وہ اپنے دل و دماغ میں رکھے ہوئے ہیں۔ غور کیا جائے تو اس عقیدے کے نتیجے میں شفاعت کا امیدوار بہت سارے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طرح جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، تو آج بہت سارے مسلمان شفاعت کا اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، اگر اس شفاعت کے تصور یا عقیدے پر غور کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ان سے ہونے لگتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے چند گناہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو اس طرح کا تصور شفاعت کے تعلق سے رکھنے والے اس طرح کے گناہ ان سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند گناہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی مثالیں گڑھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی مثالیں گڑھنے لگتا ہے۔ مثلا یہ سمجھنا کہ دنیا میں افسران بالا تک جو بڑے بڑے افسر ہیں، افسران بالا تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وسیلہ نہ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کو انسان کی صفات اور قدرت کے برابر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلا گناہ، اس طرح کا عقیدہ شفاعت کے تعلق سے رکھنے والا یہ پہلا گناہ اس سے یہ سرزد ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے،
اس کو انسان کی صفات اور قدرت کے برابر سمجھ کر سمجھنے لگتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے شان میں وہ گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے۔ دوسرا جو گناہ کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شفاعت کا امیدوار از خود یہ طے کر لیتا ہے کہ فلاں بزرگ یا ولی اللہ شفاعت کے منصب پر فائز ہے، حالانکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہ شفاعت کا اذن کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو سفارش یا شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، کس کو اجازت نہیں دیں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اس طرح کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی اللہ یہ ضرور ہمارے حق میں سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کا کام ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کے دن اس کو شفاعت اور سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لہذا آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں آدمی ضرور ہمارے حق میں سفارش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور کرے گا؟ کون ہے آپ؟ یہ گناہ، یہ تیسرا گناہ جو اس آدمی سے سرزد ہوتا ہے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ ہے شفاعت کا امیدوار بخشش اور مغفرت کے لیے از خود ساختہ شفیع پر ویسا ہی توکل کرنے لگتا ہے جیسا توکل اللہ پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ شفیع پر یعنی شفاعت کرنے والے پر جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں بزرگ ہماری شفاعت کریں گے تو سارا توکل اور بھروسہ اسی کے اوپر وہ کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ توکل اور بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں بزرگ فلاں ولی اللہ یہ ہمارے حق میں ضرور سفارش کریں گے، تو پھر اسی پر توکل اور بھروسہ کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے سے وہ باز آ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ کا کام اس طرح کے عقیدہ رکھنے والوں سے جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، تلاوت، تہجد، صدقہ اور خیرات وغیرہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھاوے منتیں مان کر اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہو تو اس کو شفیع مانتا ہے، اگر وہ فوت ہو گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، مر گیا ہو، تو اس کی قبر پر چراغاں کرنے، پھولوں کی چادریں چڑھانے، عرس لگانے، دھاگے باندھنے، غسل دینے، مجاوری کرنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے راضی کر کے یقیناً وہ اس کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پھر وہ ہماری سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ پانچواں گناہ جو اس سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کو جب آخرت میں اپنا کارساز تسلیم کر لیتا ہے تو پھر دنیاوی معاملات میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ آخرت میں اپنا کارساز جب اس نے سمجھ لیا کہ ہمارے کام یہ آئیں گے، آخرت میں ہمیں بخشوا دیں گے فلاں بزرگ صاحب، اور ہمیں جنت میں داخل کروا دیں گے، جہنم سے بچوا لیں گے، تو پھر دنیا کے معاملات میں بھی ان پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور یوں دنیا میں بھی مسائل اور مشکلات میں اسے اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگتا ہے۔ عزیز معاملہ حاجت روا مشکل کشا دنیا کے معاملات میں بھی وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے، اور ویسے ہی دعا اور فریاد اپنے خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ مثلا وہ کہتا ہے یا علی مدد، یا شیخ عبدالقادر شیخ اللہ، یا ذل الہ شیخ عبدالقادر امداد کن، یا شیخ عبدالقادر، یا غوث العظم مدد کن، یا معین الدین چشتی، یا بہاؤالحق،
یہ اس طرح سے وہ جو پکارنے لگتا ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اب وہ کسی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اب وہ اپنے جو خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے، چونکہ اس نے آخرت کے معاملے میں اس کو اپنا کارساز بنا لیا۔ اب وہ دنیا کے معاملات میں بھی جیسے کوئی پریشانی آئے گی، یا علی المدد، یا فنا المدد، یا کیا تو اس طرح سے وہ یہ پانچواں گناہ کرتا ہے۔ چھٹا گناہ آخرت میں ایسے اپنے خود ساختہ شفیع اور سفارشی کو دنیا میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لینے کے بعد وہ اس کی ناراضی سے اسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ سمجھا نہیں گیا کچھ؟ اپنے شفیع اور سفارشی سے اسی طرح ڈرنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ما ورائے اسباب کسی کا خوف اور ڈر بھی عبادت میں شامل ہے۔ سانپ ہے، اس سے آپ ڈریں، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بندوق لیے ہوئے کھڑا ہے آپ کے سامنے اور اس نے کہا وہ بس یہ ہے کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے یہ آپ کے دل میں خوف اور ڈر آئے گا تو، لیکن ایک ہے جو منومن مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اللہ کا جس کو ہم لوگ ولی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، اب وہ بیچارہ اس کو خود نہیں معلوم کہ ہمارا حشر کیا ہوگا اور ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس سے ہم ڈرنے لگے کہ اگر ہم نے یہ فلاں کام کیا تو بابا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر بہت سا اگر مرغا ہم نے ان کے ڈھیری پر نہیں چڑھایا، آستانے پر نہیں ہم نے بھجوایا تو بابا کیا کریں گے، کوئی آفت اور مصیبت ہمارے اوپر ڈال دیں گے۔ اس طرح سے ڈرنے لگے آدمی۔ تو یہ گناہ کا کام اس عقیدے کی وجہ سے اس سے سرزد ہوتا ہے کہ جو ڈر اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے اس سے زیادہ ڈر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ اللہ کی قسمیں کھانے میں کچھ گریز نہیں کرتے، کسی بات پر قسم کھانے دھڑا قسمیں کھا لیں گے، لیکن اگر کہو فلاں پیر صاحب کا قسم کھاؤ تو نہیں کھائیں گے۔ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ سے زیادہ ڈر اس پیر صاحب کا ہے۔ یہی شے یہ گناہ کا کام اس آدمی سے ہونے لگتا ہے۔ ساتواں جو گناہ اس سے سرزد اس عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ ہے جو عظمت، کبریائی اور جلال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، وہی عظمت، کبریائی اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے تو خانہ کعبہ میں جائیں گے تو کیسے معلوم ہے، دھڑلے کے ساتھ لوٹیں گے دھڑلے، لیکن اگر کہیں مزار پہ گئے تو کہیں پیٹھ پیچھے نہ ہو، کہیں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وہ پیچھے سے چاہے کہیں کھڈ ہو، کہیں پر گر جائے، ٹوٹ جائے، ہاتھ پیر اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نماز میں کھڑے ہوں گے، کہیں ادھر کہیں ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن مزار میں جب کہیں درگاہ پہ کھڑے ہوں گے تو ایسا جیسے ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی، یعنی اللہ سے زیادہ ان سے ڈرنے لگتے ہیں، ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ گناہ کا کام اس عقیدے کی وجہ سے اس سے ہوتا ہے کہ جو خوف اور ڈر، جو تعظیم اور کبریائی اور جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے وہ اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے کرنے لگتا ہے۔ اور نویں جو غلطی ہوتی ہے، آٹھویں جو غلطی ہوتی ہے یا گناہ کا کام ہوتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور لطف و احسان کا محتاج رہنا چاہیے، مشکور اسی طرح اپنے آپ کو خود ساختہ شفیع کی نظر کرم اور لطف و احسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ شفاعت، شفیع اور مشکور کو آپ سمجھ لیں۔
شفاعت اور کس کو بولتے ہیں، شفیع کس کو بولتے ہیں، مشفوع کس کو بولتے ہیں؟ اس کو آپ پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ شفیع بولتے ہیں شفاعت کرنے والے کو، مشفوع بولتے ہیں جس کے لیے شفاعت یا سفارش کی جائے، اس کو بولتے ہیں مشفوع۔ شفاعت وہی میں نے بیان کیا، قیامت کے دن کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے، اس کو بولتے ہیں شفاعت۔ اس کو بولتے ہیں کیا؟ شفاعت۔ یہ تینوں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ شفاعت کس کو بولتے ہیں، شفیع کس کو بولتے ہیں، اور مشفوع کس کو بولتے ہیں؟ تب باتیں جلدی جلدی سمجھ میں آئیں گی، ہم کہاں تک ہر ایک کی وضاحت کریں گے۔ تو جس طرح انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم اور لطف و احسان کا محتاج رہنا چاہیے، مشفوع اسی طرح اپنے آپ کو خود ساختہ شفیع کی نظر کرم اور لطف و احسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ ہمیں محتاج کس کا سمجھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں۔ لیکن جب اس طرح کا عقیدہ رکھنے لگتا ہے جو بندہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہونے کے بجائے، لطف و احسان کے محتاج ہونے کے بجائے، وہ اپنے شفیع کے لطف و احسان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نویں جو غلطی یا گناہ کا کام اس عقیدے کی وجہ سے اس سے ہوتی ہے یا ہوتا ہے، وہ ہے خود ساختہ شفیع کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے متصف کرنے کے بعد انسان اسے اللہ تعالیٰ کی جگہ اپنے سارے معاملات کا کار مختار سمجھنے لگتا ہے۔ خود ساختہ یعنی اپنے بنائے ہوئے شفیع یعنی شفاعت کرنے والا کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ان سے اس کو وہ متصف کرنے لگتا ہے۔ مثلا علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب کا ہونا، اور ہر چیز کو دیکھنے اور دھارنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے وہ ماننے لگتا ہے اور سارے معاملات کا کار مختار سمجھنے لگتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے دنیا دینی اور دنیاوی معاملات ہیں، ان تمام معاملات کا مختار اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے اس خود ساختہ شفیع کو سمجھنے لگتا ہے۔ 10واں جو گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ اور بے خوف ہونے کے بعد عملی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ تمام ناجائز اور حرام کام مثلا رشوت، سود، جوا، شراب، زنا، غصب، دھوکہ اور فریب وغیرہ کرنے کے بعد سال بھر میں ایک بار حضرت صاحب کے آستان عالیہ پر گرا کر نذرانہ پیش کر دینے سے گزشتہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی بس کچھ بھی کرو، جیسا کہ ہمارے کچھ مدینہ سنائیہ میں ہمارے کچھ بھائی نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ جو تم کو کرنا ہو کرو، میں تم کو بخشوا دوں گا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، بہت پہلے بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے جاؤ جو تم کرو گے نا میں ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہے کہ نماز پڑھے گا، اسی لیے آپ لوگ ہم کو معاف کریں، جو لوگ پیری مریدی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اکثر بے نماز ہیں، اکثر و بیشتر بے نماز ہیں، اور سود، بیاج وغیرہ کا کام زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں پیر نے ان کو فریب میں ڈالے ہوئے ہے۔ پیر نے کہہ دیا جاؤ جو تمہیں کرنا ہو کرو، میں بخشوا دوں گا۔ اس لیے اب وہ بے خوف خطر ہو گیا کہ ہمارے پیر صاحب کو ہم کو قیامت کے دن بخشوا ہی دیں گے۔ تو اس طرح کا کام یا اس طرح کا گناہ اس سے ہونے لگتا ہے کہ سال بھر گناہ کرے گا، سود، بیاج، رشوت وغیرہ کا سارا گناہ کا کام کرے گا، اور وہ یہ سوچتا ہے جا کر کے آستانے پر نذرانہ وغیرہ چڑھا دیں گے اور ہمارے گناہ کی بھرپائی ہو جائے گی اور ہم
بخش دیے جائیں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، آپ غور فرمائیے، عقیدے شفاعت کا غلط تصور اور قدم قدم پر آدمی کے لیے کس طرح شرک اکبر اور گمراہی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور انسان بے دھڑک اس راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شفاعت کا یہی وہ تصور ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار خبردار کیا ہے کہ قیامت کے روز ایسی شفاعت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 44 میں فرمایا، اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ سورہ زمر آیت نمبر 44 میں 43 اور 44 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے انجام، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہو اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ سمجھتے ہوں کہ شفاعت کا اختیار تو سارے کے سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے گا شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، جس کو چاہے گا شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لہذا ہم کون ہوتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ لیں کہ فلاں بابا ہماری قیامت کے دن سفارش کر دیں گے، بخشوا دیں گے ہمیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ شفاعت کا مختار کل کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا ہمیں یہ کہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے حق میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شفاعت قبول فرما، یعنی اے اللہ ہمارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی قیامت کے دن بنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ نبی سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں آپ شفاعت کیجیے، قیامت کے دن ہمارے حق میں آپ شفاعت کیجیے، یعنی گویا کہ شفاعت کا مالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا، اور جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ ہے انجام اس سفارش کا جس کا تصور ہمارے یہاں عام پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ آخرت میں قیامت کے دن شفاعت کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، اسے سمجھنے میں معمولی سی غلطی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے، العیاذ باللہ۔ لہذا ضروری ہے کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ شفاعت کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے، اسی شفاعت کو ہم مانیں جس کا پروف اور ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اور اپنے طرف سے جو ہم لوگوں نے تصور شفاعت کے تعلق سے قائم کر رکھا ہے ہم اس سے بعد آ جائیں اور اس سے توبہ کریں۔
عقیدہ شفاعت کا صحیح اسلامی تصور جاننے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بعض مباحث آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ان مباحث کے جاننے کے بعد صحیح عقیدہ شفاعت کو سمجھنا انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے جو عقیدہ شفاعت کا آپ نے سمجھا ہے، سنا ہے، ابھی یہ صحیح اسلامی عقیدہ شفاعت کا نہیں ہے، یہ غیر اسلامی عقیدہ شفاعت کے تعلق سے، جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو آئیے کچھ ضروری باتیں شفاعت صحیح اسلامی عقیدہ جو شفاعت کا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ ضروری باتیں ہم جان لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے یکتا، واحد اور بے مثال ہے۔ اس کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہے کہ ان کا احاطہ کرنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں کہ کوئی تصور میں نہیں لا سکتا، اس کو گننا تو چھوڑو، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم ہے، ایک صفت علیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات ہیں، انہی میں سے ایک صفت ہے علیم، جس کا مطلب ہے ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ صرف ایک صفت کو آپ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو آپ لے لیجئے، علیم۔ بہت ساری صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کیا صفت علیم۔ اس کو آپ دیکھیے کہ یہ علیم جو صفت، اس میں کتنی خوبیاں ہیں، جس کا مطلب ہے ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ کسی انسان نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کتنے سانس لیے، اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکا، اس کی آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکی، اس کی زبان کتنی مرتبہ حرکت کی، اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے، اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوئی، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کتنی لکیریں ہیں، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں، انسان نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنی دولت کمائی اور کیسے کمائی، کتنی خرچ کی اور کہاں سے خرچ کیا، کتنی حقوق العباد کیے اور کتنے ترک کیے، رات کی تاریکی میں کیا کیا کیا، دن کی روشنی میں کیا کیا کیا، مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوا، زمین نے اس کے جسم کے کتنے ذرات ختم کیے، کتنے باقی رکھے، مرنے کے بعد اس کا نام اعمال کہاں محفوظ رہا، اور ایسی دیگر تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں ہیں۔ یہ ہے صفت علیم۔ یہ معاملہ صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ روز ازل سے لے کر کے روز ابد تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، سب انسانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس طرح کی معلومات رکھتے ہیں، اس طرح کی معلومات رکھتے ہیں جو صرف علیم میں وہ پائے جاتے ہیں۔ انسان کے بعد جنات، فرشتوں کے بارے میں بھی ایسی تفصیلات کا قیاس آپ کر لیں۔ جناتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس طرح سے انسانوں کے بارے میں جانتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی معلومات ہے جس طرح سے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے۔ ان کے علاوہ دیگر تمام برری، بحری اور فضائی مخلوق کا تصور کیجیے۔ جاندار مخلوق کے علاوہ غیر جاندار مخلوق، مثلا حجر، شجر، دریا، سمندر، چاند، ستارے وغیرہ میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں نہیں ہے۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنا پانی ہے، کتنی گہرائی ہے وغیرہ وغیرہ، ساری معلومات اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہی اس قدر لامحدود ہے کہ اس کی تفصیلات احاطہ میں لانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کی تفصیلات ہم
اپنے احاطے علم میں نہیں لا سکتے. اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اسی ایک صفت سے باقی تمام صفات پر قیاس کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد مبارک ہے. ارشاد مبارک اس قدر سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 109 میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات میرے رب کے صفات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں اور وہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی توصیف اور تعریف کے کلمات ختم نہ ہوں گے بلکہ اتنی ہی روشنائی اور بھی لے آئیں تو کفایت نہ کرے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور ان کے اندر یہ پائی جانے والی خوبیاں. غور فرمائیے کہ انبیاء صلحاء اور شہداء میں سے کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاتعداد صفات میں سے کسی ایک صفت میں ہی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی لاتعداد صفتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صفت کا بھی کوئی انسان چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے پیر ہو چاہے مرشد ہو چاہے جنات ہوں یا فرشتے ہوں کوئی بھی کسی بھی ایک صفت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ذرہ اور آفتاب کی نسبت سے ہی صحیح اگر کوئی مقابلہ نہیں اور واقعی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے افسانہ بالا کی مثالوں سے دین سمجھنا یا سمجھانا اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کا انکار نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 74 میں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کرو بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آج ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ آپ ان قبروں پر مزاروں پر درگاہوں پر یہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو یہاں پر سجدہ وغیرہ کیوں کرتے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو ولی پیر بزرگ اس قبر میں مدفون ہیں. میں مانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. کیسے پتا آپ کو ابھی باتیں سب آئیں گی. ظاہری طور پر تو ہمیں لگتا ہے ولی ہیں لیکن اندر جیسے میں ہوں آپ کے سامنے لگتا ہے میں بہت عالم ہوں اور بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن ہمارے دل میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہے فلاں آدمی ولی ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا کیونکہ باتیں جب آئیں انشاءاللہ. تو آج کل جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہو یہ سب شرک ہے اس سے آپ باز آ جاؤ یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو کیا کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور ہم ان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم گنہگار سیاہکار پاپی پاپ میں ڈوبے ہوئے گناہوں میں آلود ہیں ہمارا کیا مجال کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجت اور ضرورت کو رکھیں. ہم ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں. ارے تم پاگل ہو کیا اگر تم وزیر اعظم کے پاس دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان وہ لوگ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کرو لیکن وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے سے وزیر اعظم سے پرائم منسٹر سے کہتے ہیں بتا کہ اگر تو اس کو پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو اپنی بات کہنی ہو تو کیا تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس چلا جائے گا پہلے تو چپراسی کے پاس جائے گا وزیر کے پاس جائے گا پھر اس کے بعد سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں چھت پہ تو اس کو اگر چڑھنا ہو تو کیا تو ڈائریکٹ چھت پہ چڑھا تو چڑھ جائے گا سیڑھی لگائے گا تب چھت پر جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے سیڑھی ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے سیڑھی ہے. تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی مثال وزیر اعظم دنیا کے بادشاہوں سے دی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہ گڑھو، مثالیں نہ گڑھو، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وزیر اعظم صرف وہی باتیں جانتا ہے جو اس کو اس کے وزیر لوگ بتاتے ہیں یا جو اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارا اللہ ایسا ہے؟ ہمارے اللہ کا علم کبھی آپ نے اندازہ لگایا کیسا ہمارا اللہ ہے، کتنا علیم ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثال بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت کے تعلق سے بہت اور ساری باتیں ہیں اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو موحد بنائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔